رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 20 میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ایک نئے موضوع اور ایک نئے اسلامک اسکالر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح حسب معمول آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے اسلامک اسکالر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو آج کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خود کو بدلیں۔ تو یہاں پہ خود کو بدلیں، یہ جو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کے پاس کسی کے ہاتھ میں چائے ہو اور اس کو کوئی دھکا لگے تو چائے گر جائے، اب اس سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا گرا ہے، کیا ہوا ہے، تو وہ کہے گا مجھے دھکا لگا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کپ میں چائے تھی وہ گری ہے، دھکا لگنے سے کپ کے اندر جو چائے تھی وہ گر گئی۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ جس چیز کے اندر، کسی چیز کے اندر جو چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے، برتن کے اندر جو چیز موجود ہوگی ہمیشہ وہی باہر نکلے گی۔ اسی طرح جب ہمیں دھکا لگتا ہے، جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت ہمارے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ عزوجل اس پر ہمارے ساتھ جو آج کے اسلامک اسکالر ہیں ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ہی تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا احمد فیض مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد محترم، کیا حالت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ چلو سعد محترم، جس طرح میں نے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے خود کو بدلیں، تو سب سے پہلے یہ جو موضوع ہم نے رکھا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ خود کو بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اندر تبدیلی لانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ جس طرح کہ آپ نے وضاحت کی اور سوال جو ہے وہ پیش کیا کہ ہمیں اس سے کیا مراد ہے خود کو بدلنے سے، جی، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ جو آپ نے تبلیغ دین کے لیے اس سلسلہ کو جاری رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت دین ہے جس کے لیے آپ کوشاں ہیں، اللہ عز و جل ہم سب کو خدمت دین کے لیے اپنی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود کو بدلیں اصل میں یہ لفظی اعتبار سے یا ایک جملے کے اعتبار سے ایک مختصر بات ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں، تفصیل میں جائیں تو یہ اس کے اوپر کافی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ خود سے مراد تو ظاہری سی بات ہے، ایک لفظ ہے جس کا معنی سیلف کے معنی میں آتا ہے، اپنے آپ کے معنی میں آتا ہے، اور بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں چینج لانا۔ جی، بدلنے سے مراد یہ ہے کہ انقلاب پیدا کرنا، بدلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو موجودہ حالت ہے یا آئندہ جو حالت ہے وہ سابقہ حالت سے اس کا فرق واضح، پہلے والی حالت وہ نہ رہے جو پہلے موجود تھی، اب وہ نہ ہو اور آئندہ بھی ویسی حالت نہ ہو، تاکہ اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ تو یہ مراد ہے خود کو بدلنے سے۔ جی بالکل، جزاک اللہ سعد محترم۔ محترم ناظرین، یہاں پہ سعد محترم نے وضاحت فرمائی کہ خود کو بدلنا اس کا مطلب کیا ہے۔ عام الفاظ میں سعد محترم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اچھا قبلہ سعد محترم، یہاں پہ آپ نے جس طرح کہا کہ خود کو بدلنے سے مراد یہ ہے چینجنگ لانی اپنے اندر، جو پہلے تھے اس سے ہٹ کے کام کیا جائے، تو یہاں پہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اپنی زندگی میں یہ تبدیلی کیوں لانا ضروری ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شروع سے ہی جو ایک تخلیق انسان کا مقصد ہے وہ اپنے آپ کو ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف، پروگرس کی طرف لے جانا ہے۔ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کی اس وقت کیفیت ہوتی ہے کہ جو ایک نیگیٹو پوزیشن ہوتی ہے، جب تک آپ اس کو پازیٹیو پوزیشن میں کنورٹ نہیں کریں گے، اس کو مثبت زندگی کی طرف نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ نہ دنیاوی طور پر، نہ دینی طور پر، نہ اخروی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شروع سے ہی جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام، مرسلین علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا سلسلہ کم و بیش 1,24,000 کے قریب
انبیاء مرسلین دنیا میں تشریف لائے. جی بے تو شک. ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کے اپنی زندگی میں چینج لائے. جی اب یہ چینج لانے کی حاجت اس وجہ سے ہے کہ حضرت انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی رکھی ہیں جن کے خلاف اس کو جہاد کرنا ہے. ایک ہے خواہش نفس اور دوسرا ہے شیطانی قوت اور طاقت. جی جب ان دونوں کے خلاف برسر پیکار ہوتا ہے تو پھر وہ انسان اپنی زندگی کے اندر چینجنگ محسوس کرتا ہے. جی اور اگر وہ ان دونوں قوتوں کے خلاف جہاد نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر چینجنگ نہیں لا سکتا. جی جی بالکل. ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اس حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے چینجنگ لا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے لیے تعلیمات اسلامیہ کے اندر جو ہے کافی رہنما اصول اور کافی باتیں اس حوالے سے موجود ہیں. جی اگر آپ اس کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی انسان خواہ وہ غیر مسلم ہو، کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب نہیں پیدا کرتا، تبدیلی نہیں پیدا کرتا، چینجنگ نہیں لاتا، تو کبھی بھی وہ کامیابی و کامرانی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا. اب جب تک انسان ان دونوں قوتوں کے خلاف جہاد نہیں کرتا، خواہش نفس کے خلاف، اس طرح کے نفس کے بارے میں فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. اسی طرح شیطان جو ہے وہ انسان کے خون میں، رگوں میں گردش کرتا ہے خون کی طرح، تو اس کے خلاف بھی ہمیں جہاد کرنا ہے. یہ اس وجہ سے ضرورت ہے، اس وجہ سے اس کی حاجت ہے تاکہ ہم دین میں، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. جی بالکل. اچھا، یہاں پہ آپ نے یہ بتایا کہ اپنے آپ کو بدلنا کیوں ضروری ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی یہ کیوں ضروری ہے. جی تو اب یہاں پہ آپ نے اس کی وجہ بتا دی کہ ضروری کیوں ہے. اگر بالفرض بندہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتا، اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتا، اس طرح لانی چاہیے جس طرح بھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شریعت اسلامیہ میں اس کے رہنما اصول بھی ملتے ہیں، تو بندہ بالفرض اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لا رہا، چینجنگ نہیں کر رہا، تو اس کا پھر اس کو آنے والے زمانے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. جی یہ بالکل واضح ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ دیکھیں سورہ رات کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے. تو کوئی بھی انسان جو ہے جب تک وہ اپنے آپ کو بدلے گا نہیں، اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے گا، تو اس وقت تک قدرت کا قانون بھی یہی ہے کہ اس کے لیے تبدیلی نہیں ہوگی. یہی مفہوم ایک دوسری صورت میں سورہ انفال کے اندر اگر ہم دیکھیں، وہاں بھی یہ بیان فرمایا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تبارک و تعالی ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا بنعمت، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نعمت کو انعمها علی قوم، جو اس نے کسی قوم پر فرمائی ہے، وہ نہیں تبدیل فرماتا حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلے. تو اپنے آپ کو بدلنا بہت ضروری ہے، مگر اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. اگر آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں، مسلمانوں کے حوالے سے ہی، ہم اپنے لحاظ سے اگر دیکھ لیں، تو ہم نے اپنے آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. مثال کے طور پر ماضی بعید میں اگر آپ چلے جائیں تو دنیا کے 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن ان مسلمانوں نے جب اپنی زندگی میں حالات و واقعات اور مرور زمانہ کے تقاضوں کے پیش نظر تبدیلی نہیں لائی، تو اس وقت کیا ہوا کہ 3 بر اعظموں پر جو سلطنت اسلامیہ کا سورج آفتاب جو طلوع تھا، روشن تھا، تابناک تھا، تو وہ ایسا ایسا غروب ہو گیا. اسی طرح آپ اسپین میں دیکھیں تو 800 سال 8 صدیاں ہم نے اسپین پر حکومت کی، مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن اپنے آپ کو نہ بدلنے کی وجہ سے انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، شخصی سطح پر، قومی سطح پر نہ بدلنے کی وجہ سے وہاں بھی کیا ہوا کہ مسلمانوں کو زوال کا شکار ہونا پڑا. اسی طرح ماضی قریب میں چلے جائیں تو ہمارے وطن عزیز بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. مزید قریب میں آ جائیں، عراق اور افغانستان پر غیر مسلموں کا قبضہ ہوا. اور اگر آپ قبلہ اول کی بات کریں کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، جہاں ہمارے اسلاف نے کئی قربانیاں پیش کر کے قبلہ اول کو، بیت المقدس کو فتح کیا، لیکن آج آپ دیکھیں تو وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں چینج نہیں لایا، لائف میں چینج نہیں لایا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، اور ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، جس وجہ سے ہمیں اتنے سارے نقصانات اٹھانے پڑے. یہاں پہ جو میں بات سمجھا ہوں، ساری گفتگو کا ایک خلاصہ اگر بنتا ہے تو ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا.
مطلب بندہ اگر اپنے اندر تبدیلی پراپر طور پہ نہیں لاتا جس طرح تبدیلی لانی چاہیے تو اس کی جو ترقی ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ بالکل رک جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اپنے آپ کو ایک زمانے کے سامنے نکھار کے پیش نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ میں یہ بات سمجھاؤں تو سادہ محترم یہاں پہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں، اس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر نہیں بدلیں گے تو نقصان ہوگا، ظاہری بات ہے، جو نقصانات ہوں گے وہ آپ نے ابھی وہ چند مثالیں دے کے اس طرح ہمارا وہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا جس طرح ہمارے جن جن ممالک پر جن جن خطوں پر قبضہ تھا ہم نے اپنے اندر جی جہاں پر اسلامی حکومت تھی ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئے، اپنی زندگی کو ہم نے نہیں بدلا، نظام زندگی کو تبدیل نہیں کیا تو ہمیں وہاں پہ نقصان اٹھانا پڑا، ہمارے ہاتھ سے وہ نکل گئے۔ تو یہاں پہ اگر بالفرض جس طرح آپ نے نقصان بتایا تو کوئی ناظرین ہمارے سنتے ہیں، اس گفتگو کو سن رہے ہیں، ان کے ذہن میں ایک کڑن سی اٹھتی ہے کہ ہاں یار اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے، تو اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو کیسے بدلیں؟ دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یا ہم اس کو یوں لے لیں کہ ہماری اس زبان کی وجہ کیا ہے، نام بدلنے کی وجہ کیا ہے، یا یوں لے لیں کہ اگر ہم اس کو بدلنا چاہیں تو ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے یا ہمارا جو ایمان ہے اس کے اندر ہمیں مضبوطی لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارا ایمان اور ہمارا نظریہ مضبوط نہیں ہوگا، اس کے اندر ایمان کے اندر ایقان کی دولت نہیں ہوگی، یقین محکم نہیں ہوگا، اس وقت تک بھی ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ نازل فرمایا۔ اب ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، جی حالانکہ وہ تو مومن ہے، مومن ہے تبھی تو ایک خطاب ایمان والوں کے ساتھ ہے، لیکن پھر فرمایا جا رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پہلے سے مومن ہو تو اب تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان پر ثابت قدم رہو گے تو تمہاری زندگی کے اندر انقلاب ہوگا، تم اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہو۔ اور اگر ایمان کے اندر تمہارا جو کامیاب رہنا ہے یا اس کے اندر ثابت قدم رہنا ہے، اس کے اندر اگر کمزوری آ جاتی ہے، ایمان کے اندر اگر کمزوری آ جاتی ہے، یقین کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، تو پھر کبھی بھی تم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایمان کے اندر جو مضبوطی ہے وہ کس طرح سے آئے گی؟ کہ جب ہم قرآن و سنت سے وابستہ ہیں، قرآن و سنت سے ہم دور ہٹیں گے، ہمارے ایمان میں مضبوطی نہیں آئے گی۔ ایمان میں مضبوطی نہیں آئے گی تو کبھی بھی ہم اپنی زندگی میں چینج نہیں لا سکتے، کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آپ قرآن و سنت کے ساتھ مضبوطی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ مبارکہ ہے اس کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی جو سیرت ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب جب ہم حضور علیہ السلام کی سنت سے منسلک رہیں گے تو قرآن مجید کے ساتھ منسلک رہیں گے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان امام حاکم نے المستدرک میں اس کو تحریف فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ کتاب اللہ اور سنت کو تو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کامیاب۔ اس پاک کا مفہوم یہ ہے۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے اس پر عمل کیا تو وہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ صحابہ کرام رحمۃ اللہ، تابعین کا زمانہ کیسا، تبع تابعین کا زمانہ کیسا؟ جو قرآن و سنت سے مضبوط تھے وہ اپنی زندگی کے اندر بھی اسی انداز سے انقلاب لانے کے حامل تھے۔ اب انہوں نے کس انداز سے زندگی گزاری کہ کریم آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنایا، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا اور اس پر وہ عمل پیرا رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان اور ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ اسی طرح اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے، خار از مہجوری قرآن، خار از مہجوری قرآن، شکوہ سنج گردش دوران شدی، یعنی کہ تم جو خار ہوئے ہو، خار از مہجوری قرآن شدی، کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، پس پوچھ ڈالنے کی وجہ سے قرآنی تعلیمات کو تم کیا ہوئے؟ خار ہوئے۔ اور ہم شکوہ کیا کرتے ہیں؟ شکوہ سنج گردش دوران شدی، شکوہ ہم زمانے کا کرتے ہیں کہ حالات درست نہیں ہیں، وقت برا آ گیا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیسا دور آ گیا ہے؟ بھئی دور تو وہی ہے، مشرق و مغرب، سورج کا غروب ہونا، طلوع ہونا، اوقات کا چلنا، دن رات کا آنا جانا تو اسی انداز سے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ گردش دوران پر تہمت لگانے کی بجائے ہم اپنے آپ پر اس کو غور کریں اور دیکھیں کہ ہم برے ہیں، ہم اپنی زندگی میں جب چینج نہیں لائیں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو پھر یہی ہوگا
کہ ہم وقت کو کوستے رہیں گے اور ان لوگوں نے جب اس پر عمل کیا تو پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اب انہوں نے جب قرآن و سنت کی تعلیمات کو اختیار کیا، محبوب کریم علیہ السلام کی اتباع کی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، تو پھر کیا ہوا؟ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار بنا دی۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے محبوب کے پیارو، کہ تمہارے جیسا ایمان تا قیامت آنے والا اگر کوئی لائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہے کہ ہم ویسا ایمان رکھیں، جی ویسی ہم اتباع اختیار کریں۔ جی تو ظاہر سی بات ہے وہ عرب کے تہذیب و تمدن سے ناواقف لوگ اپنی زندہ بچیوں کو جو ہے درگور کر دینا، قبر میں اس کو داخل کر دینا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑائی کا شروع ہو جانا اور سال ہر سال کئی سالوں تک اس لڑائی کا جاری رہنا۔ تو جو تہذیب و تمدن سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ناواقف تھے، جب انہوں نے اس کو اختیار کیا تو اللہ پاک نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے، اب تیسری بات اس میں یہ ہے، یہ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، تیسری بات یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اگر آپ اپنی زندگی میں چینج لانا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو نیکی کا حکم دینا ہوگا اور برائی سے منع کرنا ہوگا۔ تو یہ کام بھی ہم نے چھوڑ دیا، جس وجہ سے آج ہم اپنی زندگی میں انقلاب نہیں دکھتا، ہمیں نہیں نظر آتا۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک ہمارا فرض منصبی ہے۔ اس سے جب ہم غفلت کریں گے کہ جو کہنے والی باتیں ہیں وہ نہیں کہیں گے، جن سے منع کرنا ہے اس سے ہم منع نہیں کریں گے، تو ظاہری سی بات ہے پھر اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں، اس کے نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے اور اس کی جو مدد ہے وہ بھی موقوف ہو جائے گی۔ وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس قدر زوال کا شکار ہے۔ مسلمان غیر مسلم کا دست نگر ہے، مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو مایوسی کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے اور دوسروں کو اپنے آپ سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے، اسلامی ممالک کی کمی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس وجہ سے اس امت کو ایک بہترین امت کا لقب دیا گیا تھا وہ کام اس نے چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن ہم نے یہ کام چھوڑ دیا۔ خیر امت کا لقب پانے کے باوجود آج ہم اپنی زندگی میں انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، شخصی طور پر بھی، قومی طور پر بھی ہم کیوں نہیں تبدیلی لا سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہارے اوپر دیگر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح دسترخوان پہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، دسترخوان پہ جس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی، اور تمہاری حالت یہ ہوگی کہ جس طرح سیلاب کے اندر خس و خاشاک بہ رہے ہوتے ہیں، تنکے بہ رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، تو یہ تمہاری حالت ہوگی، اور تمہارے دلوں کے اندر دشمن کا خوف ڈر جائے گا اور دشمنوں کے دلوں میں تمہارا خوف نکل جائے گا، یہ صورت ہوگی۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ مجھے یہ صورتحال بن جائے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم کثیر ہوں گے، لیکن بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا چیز ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، موت سے تم ڈرو گے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ تم کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس بندے کی ذہن میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اور آخرت کا ڈر ہوگا اور موت کا اس کو شوق ہوگا کہ میں آخرت میں جنت میں جاؤں، میں نے کامیاب زندگی گزاری ہے، تو وہی اپنی زندگی میں چینج لائے گا۔ جو دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے گا تو وہ تو سستی کا، کاہلی کا، ان چیزوں کا شکار ہو جائے گا، کبھی بھی وہ حرکت نہیں کرے گا، حوصلہ نہیں اس کے اندر پیدا ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں تبدیلی کروں۔ تو یہ بات، اور اسی طرح مزید آپ دیکھیں تو کریم آقا علیہ السلام کے فرامین اس پر موجود ہیں۔ اگر آپ سورہ تکاثر کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات بیان فرمائی گی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مشغول رکھا تمہیں زیادہ طلبی، کثرت ہو، زیادہ مال ہو، زیادہ دولت ہو، ان چیزوں نے تمہیں غافل رکھا، مصروف رکھا، مشغول رکھا دنیا کاموں میں، حتی زرتم المقابر،
یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موجہ دیکھا۔ ہاں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جس وجہ سے ہم ہر پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا پا اور منجمد ہیں بالکل۔ جی جو حالت ہماری آج سے 20 سال پہلے ہوتی ہے وہی ہماری حالت بعد میں بھی ویسی ہوتی ہے۔ جی جو ہماری حالت بچپن کی ہے وہی ہماری حالت لڑکپن کی ہے، جو لڑکپن کی ہے وہی جوانی کی ہے، جو جوانی کی ہے وہی ہماری حالت بڑھاپے کی ہے۔ تو مسلسل 50 60 70 80 سال جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر کہیں بھی تبدیلی نہیں ہے۔ تو تبدیلی نہ ہونے کی وجہ یہی ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے، قرآن و سنت سے دوری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے اس سے ہماری جو دوری ہے، اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور موت سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے، اس کیٹیگری کے ہوں گے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ جی قبلہ سعادت محترم، یہ اس میں چند یہ بھی بیان ہو گیا کہ بدل کہہ سکتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مزید اس پر ہم گفتگو کچھ کریں کہ رہنما اصول جو ہے وہ انشاءاللہ آخر میں ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ محترم ناظرین، جس طرح قبلہ سعادت محترم نے بھی فرمایا کہ جو زمانے سے شکوہ کرتے ہیں، یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔ قبلہ سعادت محترم، یہاں پہ میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا تھا، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو سمجھا رہا ہے بار بار وہ نہیں سمجھ رہا، تو دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ یار جب اس کو ٹھوکر لگے گی، جب اس کو کوئی دھکا لگے گا تو یہ سمجھ جائے گا۔ جس طرح میں نے شروع میں بھی کوئی ایک مثال دی تھی، تو یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جب اس کو دھکا لگے گا تو مطلب میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ یہ آئی کہ یہاں ہمارے معاشرے میں یہ ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ٹھوکر لگنا ضروری ہے۔ تو کیا ایسا واقعی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ٹھوکر لگنا ہو کسی بھی لحاظ سے، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو یا کسی بھی زاویے سے ہو، تو اس میں ایک سمپل سی بات ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ غلطیوں سے سیکھا جائے، یا کسی ایسی جگہ سے کہ جہاں آپ کے لیے زندگی میں نیا واقع ہو اور جو افسوس والا ہو، تو اس سے آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک فطرتی بات ہے کہ انسان کی نیچر میں، فطرت میں یہ بات ہے کہ یا تو وہ نارملی طور پر سمجھانے سے، فوائد کو سننے سے سمجھ جاتا ہے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے، صلاحیت کے لحاظ سے، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کو ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک کہ اس کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا، جب تک کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کسی بھی لحاظ سے، تب تک وہ نہیں سمجھتا۔ تو یہ چیزیں زندگی کا ایک حصہ ہے۔ انسان جتنا بھی بچنے کی بھی، بعض اوقات ایک آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات آ جاتے ہیں، نہ چاہنے سے آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے سیکھے، اس سے عبرت حاصل کرے، اور جو اس سے غلطی ہوئی ہے چاہے وہ دانستہ ہوئی ہے یا نہ دانستہ ہوئی ہے، تو آئندہ سے اس کو وہ نہ ہونے دے۔ یہاں پہ ایک بالفرض میں اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یار میں بدل جاؤں، تو یہاں پہ ایک جو معاشرہ ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ عام مثال دی جاتی ہے، میں نے بھی کئی دفعہ اس مثال کو سنا، مجھے بھی کئی دوستوں نے یہ مثال دی کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ بالفرض بندہ کہتا ہے نہیں یار میں نے یہ کام نہیں کرنا یار، یہ الٹا، بالفرض کوئی کام کرتا تھا الٹا کام، گناہ والا کام، تو اس نے چھوڑ دیا۔ اب اس کے دوست احباب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب کہے گا نہیں یار میں نے یہ کام نہیں کرنا، ان کو کہتے ہیں جی لو جی نہ آگے جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو یہ جو مثال دی جاتی ہے، تو اس میں کیا آپ کہنا چاہیں گے اس مثال پر؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے اپنے اندر چینج لانی ہے، تو پھر آپ تمام چیزوں کو اپنی پس پش ڈال دیتے ہیں، پھر ان چیزوں کو آپ خاطر میں نہ لائیں، کیونکہ یہ ہے کہ جس طرح وہ ایک بات ہے نا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں آپ زندگی کے اس حصے میں آ کر چینج لانا چاہتا ہوں جبکہ میری عمر 50-60 سال ہو گئی ہے یا 70-80 سال ہو گئی ہے، تو اب لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو ایسا بندہ بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ بھی تبدیلی اور انقلاب کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور اس کو اگر آپ دوسرے معنوں میں لے جائیں تو جس طرح اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو، ایک خطاکار انسان کو یہ مہلت دی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے، چاہے وہ 100 سال زندگی گزار چکا ہے، تو جس وقت بھی وہ میری بارگاہ میں رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا۔ یہ میرے خیال میں تبدیلی اپنے اندر لانے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، خدا احکم الحاکمین جو ہے، جو کہ جبار اور قہار ہے، وہ بندے کو اتنی مہلت عطا فرما رہا ہے کہ میرے بندے تو اپنی زندگی میں چینج لا، کسی بھی زندگی کے حصے میں لا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین بندے کو یہ رعایت عطا فرما رہا ہے تو بندے کو دوسرے لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی کیونکہ نہ تو ان لوگوں نے اس کو کچھ دینا ہے نہ اسے کچھ لینا ہے. تو یہ بھی ایک جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ ان چیزوں کو اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے یہ دو مین رکاوٹیں تھیں وہ نفسانی خواہش اور شیطانی وسوسہ شیطانی قوت اور یہ شیطانی وسوسہ ہے. جی جب بھی آپ اپنی زندگی میں چینج لائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ خیالات لازمی پیدا آپ اس کے لیے آپ کو ان کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. کیا کہنے. اچھا پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی تقریباً اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں پہ آخر میں پروگرام کے آخر میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین نے سب سے پہلے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو سعد محترم یہاں پہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, اب میں نے پکی نیت کر لی کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, تو اس وقت بدل سکوں گا اپنے آپ کو جب میرے پاس کوئی اس کا پلان ہوگا, پلاننگ ہوگی, میرے پاس کوئی اس کے اصول ہوں گے بدلنے کے, مجھے کوئی طریقہ کار پتہ ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح تبدیلی لانی ہے, میں نے اپنی زندگی میں اب یہ کام کرنا ہے تو میں اپنے آپ کو بدل سکوں گا. تو وہ رہنما اصول جو بدلنے کے اپنے آپ کو, وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرما دیں. جی وہ اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں چینج لانا چاہیں گے نا تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پلاننگ کرنی ہوگی. پلاننگ یعنی آپ دنیاوی طور پہ دیکھ لیں, اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے, کوئی ہدف ہم نے مقرر کیا ہے, کوئی پوائنٹ آؤٹ ہم نے یعنی کہ اس کو ریسیو کرنا ہے, کوئی بھی ہمارا ہے, اس کے لیے ہم کیا کریں گے, اس کے لیے ایک پلاننگ کریں. اس کے لیے اگر ہمیں دوستوں سے مشورے کی ضرورت ہوگی, کاروبار کو لے لیں تو ہم دوستوں سے مشورہ کریں گے. اس کے لیے اگر ہمیں انکم کی ضرورت ہے تو ہم اپنی جمع پونجی کو دیکھیں گے کہ وہ کتنی ہے, اور پھر اگر وہ کم ہے تو لوگوں سے ادھار بھی مانگیں گے. پھر اس کو چلانے کے لیے ہمیں جگہ کا انتخاب بھی کرنا ہوگا. اگر آپ نے شوق کھولنی ہے, یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس کے لیے آپ کو پوری پلاننگ درکار ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہر بندہ میرے جیسا ایک سست آدمی یہ تصور کر لے کہ جناب میں اپنی زندگی میں چینج بھی لاؤں اور لیٹا بھی بیٹھ پہ رہوں, سویا رہوں, گھر سے باہر ہی نہ نکلوں, کسی سے کوئی بات نہ کروں, کسی سے ملوں جلوں نہیں, کوئی ذہن کے اندر خاکہ, کوئی اسٹرکچر, کوئی اس کے حوالے سے تیاری نہ کروں. بس میں بیٹھا بیٹھا ہی سویا ہی اللہ کا ولی بن جاؤں, میں بیٹھا بیٹھا ہی جو ہے وہ مجھے توحید کی معرفت نصیب ہو جائے اور اس کے اثرات و سے میں واقف ہو جاؤں. تو ایسا تو نہیں ہوگا. جتنے بھی لوگ ہمیں دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر چینج لائی ہوتی ہے, انہوں نے اس کے لیے تگ و دو کی ہوتی ہے, محنت کی ہوتی ہے, کوشش کی ہوتی ہے, اس کے لیے انہوں نے صبر بھی کیا ہوتا ہے, انہوں نے جانی مالی ہر لحاظ سے قربانی دی ہوتی ہے. تو جب تک ہم یہ اپنے اندر بات پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں چینج نہیں لا سکتے. اس کے لیے پہلی بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمیں جو کام فی الوقت ہماری پوزیشن کے اعتبار سے ہمیں مشکل فیل ہو رہا ہے, ڈیفیکلٹ فیل ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر تیار کریں کہ یہ جو اب تک میرے لیے مشکل ہے, مثلا نماز ہی کبھی کسی نے زندگی میں نہیں پڑھی, اس کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہے. کبھی کسی نے روزہ نہیں رکھا, روزہ رکھنا مشکل ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو کام آپ کو آپ کی موجودہ پوزیشن کے اعتبار سے مشکل لگ رہا ہے تو اس مشکل کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے آپ کو چیلنج کریں کہ مجھے یہ ہر صورت میں کرنا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ نہیں کرنے دیتے اور لوگ تنقید کرتے ہیں, تو یہ بات بھی ہمارے اندر ہو کہ ہم مثبت تنقید کو سنیں اور جو اختلافی رائے ہے اس کو بھی سننے کی ہمت پیدا کریں. منفی نہیں, مثبت جو پوزیٹو ہے اس کو ہم سننے کی, تنقید کو اور اختلافی رائے کو سننے کا جب حوصلہ پیدا کر لیں گے تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوں گی. تیسری بات میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا آپ کی گفتگو کے دوران, کہ ہمیں سابقہ غلطیوں سے سیکھنا ہوگا کہ جو غلطیاں میں نے نابالغی کے زمانے میں کی, بچپن کے زمانے میں کی, وہ اب مجھے بالغ ہونے کے زمانے میں نہیں کرنی. جو میں نے لڑکپن میں کی ہے وہ جوانی میں نہیں کرنی. جو جوانی میں کر چکا اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں تو اب مجھے وہ نہیں کرنی. یہ بھی اپنے ذہن کے اندر ایک پلاننگ ہوگی, ہماری منصوبہ ہوگا کہ میں نے غلطیوں سے سیکھنا ہے, تو ہم اپنی زندگی میں چینج لانے کے لیے کافی حد تک کوشش کر سکتے ہیں. مزید اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری جو زندگی کی نارمل روٹین ہے, جاگنے کی ہے, سونے کی ہے, اٹھنے کی ہے, بیٹھنے کی ہے, تو اس حوالے سے ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر مستعد رکھیں. جب تک آپ کے اندر طاقت اور قوت اور ہمت نہیں ہوگی تو آپ اپنی زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں گے. اب آپ فضول وقت گزاریں, فضول آپ جاگتے رہیں, فضول کاموں میں مشغول رہیں جس سے آپ کو ذہنی طور پر تھکاوٹ ہو, جسمانی طور پر تھکاوٹ ہو, تو یہ بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کا جو ہے رکاوٹ جو ہے وہ لگ سکتی ہے. اسی طرح مزید اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنا ہدف مقرر کریں.
ہاں جی کہ آج میں نے اتنی تبدیلی لائی ہے، کل میں اتنی تبدیلی لاؤں. جس طرح کہ ہمارے پیر و مرشد کا بھی فرمان سبحان مدنی اللہ. انعامات کا جو کارڈ ہمیں جی، دیا جی، گیا ہے جی، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چینج لائیں. چینج لائے. چینج لانے کے لیے بہترین، یعنی کہ ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ریٹرن لینا چاہے کہ جی. خود کو بدلیں بدلیں. تو اس کے لیے رہنما اصول کیا ہے؟ تو مدنی انعامات کا مدنی رسالہ. انعامات کا رسالہ. تو مدنی انعامات کا رسالہ لے آپ، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ روزانہ آپ نے کتنی اذانیں سنی خاموشی سے، جی کام کاج ہو کے روزانہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، جو جو بھی اس میں تفصیل ہے، چونکہ اب جی. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہاں جی تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سے مل جائیں گی. مزید اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم نے محنت کم کی ہے تو محنت کو بڑھا دیں. بڑھا. محنت کو بڑھاتے جائیں گے اپنے نفس کو جو ہمیں یہ کام نہیں کرنے دے رہا، جب ہم اس کے خلاف کام کریں گے اور اس کی نہیں مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، تو یہ ہمیں پھر ہمارے یہ معاون بن جائے گا. ہاں جی ہمارا نفس ہمارا معاون بن جائے گا اور ہمیں ان کاموں میں مدد دے گا کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. تبدیلی. اسی طرح مزید میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی جو جتنی تبدیلی ہم پیدا کر چکے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، جی اس کے اوپر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں. اگر آپ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سوچیں گے یار اتنے دن ہو گئے یار میں مسلسل جو ہے وہ صحیح کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تو اب میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں. میں مطمئن ہوں، میں نے بہت کر لیا ہے، جو میں نے کر لیا بہت ہو گیا. بہت ہو گیا. تو یہ کبھی بھی اپنی کارکردگی پر مطمئن نہیں ہونا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں. ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے. تو جب یہ اپنا آپ ذہن رکھیں گے تو مسلسل، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سیکنڈ بائی سیکنڈ جو ہے، منٹ پر منٹ جو ہے وہ اپنی زندگی میں آپ چینج محسوس کریں. اسی طرح مزید آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی ضروری ہے کہ جو لا چکے ہیں، جو اپنی زندگی میں تبدیلی لا چکے ہیں. اور یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. آپ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ان لوگوں کا راستہ اللہ نے دکھا یا اس پر چلا کہ جو صراط مستقیم ہے. وہ کون سا ہے؟ کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ لوگ کہ جو آلریڈی پہلے اپنی زندگی میں چینج لا چکے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ تو اس کو ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین. تو نیک لوگوں کی صحبت یا ان لوگوں کی صحبت جو آلریڈی پہلے چینج لا چکے ہیں، ان کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے تو یہ آپ کے لیے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر آپ کے لیے اپنی زندگی میں چینج لانے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. جی جی بالکل. تو ناظرین، قبلہ استاد محترم نے اصول بیان فرمائے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ جو خدا تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے. جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے، خدا تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا. تو جب تک آپ اپنا قدم اوپر نہیں اٹھائیں گے، دیکھیں اگر آپ نے چھت پہ جانا ہے، چھت پہ چڑھنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھنی پڑتی ہے. یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ اچانک ہی چھت کے اوپر اس طرح ایک دم چھلانگ لگا دیں، ایسے آپ چڑھیں گے نہیں بلکہ آپ گر جائیں گے. اگر آپ نے چھت پہ چڑھنا ہے تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چڑھنا، ایک سٹیپ کر کے اوپر چڑھتے ہیں آپ. اس طرح قبلہ استاد محترم نے فرمایا کہ اگر آپ روزانہ تھوڑی تھوڑی اپنے اندر تبدیلی لاتے جائیں، تھوڑی سی محنت کو بڑھائیں. تو میں اس بات کو یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے، بالفرض آپ نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے، تو اب آپ اپنے بالفرض آپ نے ایسا کوئی کام تھا، نیک کام آپ نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، اب آپ اس کو اپنے اندر اتنا سوار کر لیتے ہیں جناب، وہ کیے جا رہے ہیں، تو اس طرح بھی آپ اکتا جاتے ہیں پھر کہ نہیں یار یہ کام نہیں کروں گا، پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں. بالفرض اب آپ نے تہجد پڑھنا شروع کر دی جناب، اب اس کے 20-30 نوافل شروع کر دیے، اب کیا ہوگا؟ جی بوجھ ہو جائے گا. تو اسی طرح اپنا جو آپ نے تبدیلی لانی ہے، میں یہ کہوں گا کہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک سٹیپ آپ اوپر چڑھتے جائیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن آپ کو بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کرے گا. آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ کامیابیاں آ جائیں گی، ناکامیاں آپ کی زندگی سے بالکل ختم ہو جائیں گی. وہ کیسے ہوں گی؟ اگر آپ کوشش کریں گے. ہر کام کوشش سے ہوتا ہے. جب بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر بندہ اپنے مقصد پر پورا اتر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور قبلہ استاد محترم، میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور ناظرین کے ساتھ آپ نے اپنے تجربات شیئر کیے،
اور جس طرح ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں آپ نے ہمیں اس کے حوالے سے رہنما اصول بتائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی مزید اضافہ فرمائے, آپ کی عمر کو مزید لمبا کرے, نیکیوں والی لمبی زندگی آپ کو عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. رمضان